بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویننگ۔ اکثر پیرنٹس کا سوال ہوتا ہے کہ ویننگ ہم کس عمر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ ویننگ کیا ہے؟ ویننگ ایکچولی ٹھوس غذا سٹارٹ کرنے کا عمل کو کہتے ہیں، جو کہ بچے کو 4 سے 6 مہینے کے دوران ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ آیا آپ کا بچہ ویننگ سٹارٹ کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ یہ اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بچے نے ڈیولپمنٹلی کون سے مائل سٹونز اچیو کر چکے ہیں۔ مثلاً کہ بچے کی نیک ہولڈنگ ہے کہ نہیں، بچہ سپورٹ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں، بچے کی ہینڈ ٹو ماؤتھ کوآرڈینیشن ہے کہ نہیں، بچے کی ہینڈ ٹو آئی کوآرڈینیشن ہے کہ نہیں، بچے کی اورل موٹر ڈیولپمنٹ ہے کہ نہیں، اس کے جو کے مسلز، اس کے ٹنگ کے مسلز اسٹرانگ ہیں کہ نہیں۔ یہ ساری باتیں بچے کو ٹھوس غذا سوالو کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹروژن ریفلیکس جو کہ نیو بورنز میں پایا جاتا ہے، اس کو ڈیمنش ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کو کمزور ہونا چاہیے۔ اگر 6 ماہ کی عمر سے چھوٹا بچہ لیٹا ہوتا ہے اور غلطی سے اس کو ٹھوس غذا منہ میں چلی جاتی ہے، تو وہ اپنی زبان کو ایک رول کر کے اس کو واپس باہر نکال دیتا ہے۔ اس کو ایکسٹروژن ریفلیکس کہتے ہیں۔ بچے کو سالڈ سٹارٹ کرنے میں ضرورت ہے کہ وہ ایکسٹروژن ریفلیکس اس کا کمزور ہو، تاکہ وہ سالڈ جب اس کو دیے جائیں تو وہ اپنی زبان کے ذریعے اندر لے کے جائے، بجائے اس کے کہ وہ باہر نکالے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلائیوا بنانا بچے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ سلائیوا ہیلپ کرتا ہے کہ ٹھوس غذا کو ایک بولس بنائے۔ بولس کیا؟ یعنی کہ ایک گولا بنائے اور اس کو سوالو کر سکے، نگل سکے۔ یہ سارے ڈیولپمنٹل مائل سٹونز بچہ جب اچیو کر لیتا ہے، جو کہ 4 سے 6 ماہ کی عمر کا بچہ لے لیتا ہے، تو ہم اس میں ٹھوس غذا سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال اکثر ماں باپ کرتے ہیں کہ ٹھوس غذا میں ہم بچے کو کیا دے سکتے ہیں اور کس طرح دے سکتے ہیں؟ ٹھوس غذا میں بچے کو ہر وہ چیز دینی ہے جو کہ آپ خود لے رہے ہیں۔ اس کو کوئی ایگزوٹک قسم کی یا کوئی ڈیفرنٹ چیز نہیں دینی۔ اس کو وہی گھر کے کھانے دینے ہیں جو آپ آرام سے اپنے گھر میں خود کھا رہے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ بچے کی عمر کے حساب سے ہونا چاہیے۔ جیسے کہ 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ چاول ایسے نہیں کھائے گا جس طرح کہ ہم کھاتے ہیں۔ اس کو چاول آپ نے بلینڈر میں اچھی طرح سے میش کر کے، جس کو ملیدہ طرز کہتے ہیں، وہ بنا کے آپ نے دینے ہیں۔ اگر اس کو آپ نے پھل دینا ہے جیسے کہ کیلا ہے، اس کو دہی کے ساتھ پیورے بنا کے وہ آپ دیں گے۔ اسی طرح جو 8 مہینے کا بچہ ہے، اس کو آپ نے کیلا جو ہے وہ آپ نے ہاتھ کے ساتھ میش کر کے دے سکتے ہیں۔ چاول ہے، اس کو آپ ہاتھ کے ساتھ میش کر کے دیں، تاکہ تھوڑا سا اس میں لمپی ٹیکسچر آ جائے اور وہ آسانی سے کھا سکے۔ اسی طرح جو 10 سے 12 ماہ کی عمر کا بچہ ہوتا ہے، اس کو آپ نے ملیدہ بنا کے چیزیں نہیں دینی، بلکہ اس کو آپ نے ہر چیز سافٹ دینی ہے، لیکن چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کے رکھ لیں اور وہ اس کو دیں۔ بچے کا جو ٹیکسچر ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ وہی ہوں گی جو عام گھر میں آپ خود کھاتے ہیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ ویننگ کی ٹائپ ہے جس کو کہا جاتا ہے بیبی لیڈ ویننگ۔ یہ ہر بچے کی ایک اسپیسیفک طرز سے ویننگ کو کہتے ہیں، اور ہر بچے کی ایک انڈیویجولائزڈ ویننگ کی ٹائپ ہوتی ہے۔ اس میں جو یونیورسلی کامن چیزیں ہوتی ہیں وہ کچھ یہ ہیں، جیسے کہ بچے کو جب آپ ویننگ کروا رہے ہیں یا جب آپ ٹھوس غذا شروع کروا رہے ہیں تو کسی قسم کا اس کے ساتھ سٹریسر نہیں ہونا چاہیے۔ سٹریسر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی موبائل فون نہ ہو، کوئی ٹیلی ویژن نہ ہو، کوئی ایسا کھلونا نہ ہو جو بچے کی توجہ اس کی پلیٹ سے ہٹا کے اس کی دوسری طرف لے کر جائے۔ بچے کے سامنے آپ پلیٹ رکھیں اور اس کے جو دھیان ہے، اس کی ساری توجہ اس کھانے کے اوپر ہونی چاہیے۔ دوسری بات بیبی لیڈ ویننگ میں جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ 6 سے 8 ماہ کی عمر کا بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی انوائرمنٹ کے لیے بہت کیوریس ہوتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنی انوائرمنٹ کو پہچان رہا ہوتا ہے۔ اس عمر کے بچے کو جب آپ بیبی لیڈ ویننگ کرتے ہیں اور اس کے سامنے پلیٹ رکھتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ کھاتا کم ہے اور گراتا زیادہ ہے۔ اکثر ماں باپ اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم بچے کو دیتے ہیں تو وہ گرا دیتا ہے، تو اس نے گرانا ہی ہے۔ کیونکہ اس نے اپنے کھانے کے ساتھ ایک کنیکشن بنانا ہے، اس نے اپنے کھانے کے ساتھ ایک انجوائمنٹ کرنی ہے، اور یہی بیبی لیڈ ویننگ کی مقصد ہوتا ہے، اس کا گول ہوتا ہے، اور اسی طرح بیبی لیڈ ویننگ کو ہم اچیو کر سکتے ہیں ایک بہت اچھے انداز سے۔ وہ ڈفرینٹ غلطیاں یا مسٹیکس جو اکثر ماں باپ ویننگ کے دوران کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟
وہ یہ ہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ ہم بچے کو اکثر اوقات دال چاول کا پانی دے دیتے ہیں یا ہم یخنی دے دیتے ہیں، تو اس کے دینے سے بچے کو جو اسینشیل نیوٹرینٹس اور وائٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں وہ نہیں دل پاتے، اور پانی کی وجہ سے بچے کا پیٹ بھر جاتا ہے. تو بچے کا بے شک پیٹ بھرا رہتا ہے اور وہ رو کے آپ کو یہ نہیں بتا پا رہا ہوتا کہ وہ بھوکا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے جو نیوٹرینٹس اور وائٹامنز اس کو چاہیے ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے لیے وہ نہیں اس کو مل رہے ہوتے. تو آپ نے اگر اس کو یخنی دینی ہے یا دال پانی دینا ہے دال کا، تو وہ نہیں، بلکہ دال میش کر کے دیں، یخنی کے اندر چاول ڈال کے وہ میش کر کے آپ نے دینے ہیں. پھر کیا بات آتی ہے کہ اکثر مائیں بچے کو کیلورک ڈینس کھانا دے دیتی ہیں ویننگ کے دوران میں. اب جو آپ کا بچہ ہے اس کی کنڈیشننگ ہوئی ہوتی ہے کہ اس نے اپنی بھوک دودھ کے ذریعے سے ختم کرنی ہے. جب اس کی ویننگ شروع ہوتی ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے ٹھوس غذا جو ہے وہ کھانی ہے. تو بچے کو لیے ضروری ہے کہ اگر وہ 2 کھانوں کے درمیان میں اپنی ٹھوس غذا کے درمیان میں اس نے کم کھانا کھایا ہے تو اس کو کوئی بھی ایسا کھانا نہ ملے جس سے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، جیسے کہ چاکلیٹ ہو گئی یا بسکٹ ہو گیا یا کوئی اس طرح کا سنیک ہو گیا. بچے کو فیڈر بھر کے فارمولا کا یا بھینس کے دودھ کا یا گائے کا دودھ نہیں دینا، ٹھیک ہے. اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کا پیٹ جو ہے وہ فی الوقت بھر جاتا ہے اور جو ویننگ کے جتنے بھی سٹیپس ہوتے ہیں وہ بھول جاتا ہے. بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بات یہ سمجھے کہ اس نے ٹھوس غذا سے اب اپنا پیٹ بھرنا ہے، اور دودھ جو ہے وہ اس کے لیے اب سیکنڈری غذا کی معنی رکھتا ہے. اکثر لوگ اپنے بچے کو آرٹیفیشل سویٹنرز یا آرٹیفیشل شوگرز ڈال کے دیتے ہیں کھانے میں، اور ان کا یہ موقف ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کس طرح دودھ کا ٹیسٹ لے گا، اگر اس میں ہم نے چینی نہیں ڈالی تو اس کو دودھ پسند نہیں آئے گا. تو آپ کا بچہ جو ہے وہ نہیں جانتا کہ ہمارے یعنی کہ دنیا میں چینی بھی ہے کہ نہیں ہے. اس کو آپ جس طرح کا ٹیسٹ دیں گے اس طرح کا ٹیسٹ اس کا عادی اس کا وہ ہو جائے گا ایزیلی. بچے کو آپ جب اتنی چھوٹی عمر میں آرٹیفیشل سویٹنرز یا شوگرز ڈال کے دیتے ہیں تو اس سے آپ کا بچہ جو ہے وہ بڑے ہو کے جنک فوڈ کی طرف زیادہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، یا اس کو سویٹس جو ہیں وہ زیادہ سویٹس کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہو جاتا ہے. اور یہی بات آگے جا کے بچے کو پی سی اوز، ڈائبٹیز، انسولن ریزسٹنس کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور آج کل اور بھی اسٹڈیز آئی ہیں کہ بچے کو چھوٹی عمر میں جب ہم شوگر زیادہ دیتے ہیں تو وہ بچے کو ہائپر ایکٹیویٹی اور لرننگ پرابلمس کی طرف بھی لے کر جاتا ہے. بچے کو کافی دینا، فروٹ جوسز ڈبے کے دینا یا چائے دینا، یہ بھی اس کے لیے اس کی جو ویننگ ہے اس میں ہرڈل بناتا ہے. ایک اور سٹیپ جو ہم اکثر ماں باپ کرتے ہیں وہ یہ کہ بچے کو اکیلا بٹھا کے کھانا دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی جو 6 ماہ سے لے کے 8 ماہ یا 9 ماہ کی عمر ہے اس میں نہ صرف اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور نہ صرف اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ کا بھی یہ ٹائم ہوتا ہے. بچے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سامنے رول ماڈلز ہوں. جب اس کے پاس رول ماڈلز ہوتے ہیں تو وہ ان کو دیکھ کے ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب آپ بچے کو کہیں گے کہ وہ اکیلا بیٹھ کے یہ پلیٹ سے کھانا کھائے تو وہ کبھی نہیں کھائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایز اے فیملی آپ بیٹھ کے کھانا کھائیں تاکہ وہ ان کو دیکھ کے کاپی کرے اور وہی کام وہی موومنٹس وہ خود کرے. تو اسی لیے انگلش کا ایک محاورہ بھی ہے کہ اے فیملی دیٹ ایٹس ٹوگیدر اسٹیز ٹوگیدر. تو اگر آپ ان باتوں کے اوپر عمل کرتے رہیں گے تو آپ کا بچہ بہت ایزیلی وین ہو جائے گا اور وہ اپنی عمر میں ایزیلی اپنے ڈیولپمنٹل تمام جو گولز ہیں ان کو اچیو کر لے گا.